السلام علیکم۔ پچھلے جمعے کو ہماری والدہ اللہ تعالیٰ سے جا ملی، تو اس سلسلے میں چار باتیں میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا۔ نمبر ایک تو صبر۔ میری زندگی کا سب سے بڑا خوف اور ڈر تھا کہ جب امی اس دنیا سے جائیں گی تو ہم کیا کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت صبر دیا الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے۔ اور کیا باتیں ذہن میں چل رہی تھیں جن کی وجہ سے صبر حاصل ہوا، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ کہاں گئی بھائی، اپنے خالق کے پاس گئیں جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہوگی تو وہ اس دنیا سے کہیں زیادہ اچھی جگہ پر ہوں گی، پہلی بات۔ دوسری بات کہ ہم سب اس امتحان میں ہیں، اور جس کا امتحان ختم ہوتا جائے گا وہ اس دنیا سے جاتا جائے گا، امتحانی کمرے سے نکلتا جائے گا، تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی اتنی بات تو ہے نہیں۔ دو باتیں۔ تیسری بات، اگر ہمیں ہم سے اپنے چاہنے والوں سے محبت ہے تو محبت دینے کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور اگر میری محبت اپنی والدہ سے اللہ کے لیے تھی تو اللہ تو آج بھی ہیں، اور اللہ تو ہمیشہ رہیں گے، تو اللہ ہمیشہ رہیں گے، تو میں اب بھی اپنی والدہ تک کوئی ثواب یا کوئی چیز پہنچانا چاہتا ہوں تو اس کا ذریعہ موجود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تیسری بات۔ چوتھی بات، جو جانے والا ہے ہم یہ سوچیں کہ جو جانے والا ہے وہ کس حالت میں گیا۔ الحمدللہ ہماری والدہ چلتے پہ ہاتھ پاؤں گئیں، بیڈ ریڈن نہیں تھیں، اور جاتے وقت اللہ تعالیٰ سے ان کا رجوع تھا، اور جو ہے وہ سب کو تلقین بھی کر رہی تھی کہ کلمہ پڑھو اور سورہ یاسین پڑھو۔ تو یہ پہلی چیزیں تھیں جن کی بنا پر اللہ نے صبر عطا فرمایا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، بھائی ہر جانے والا اس بات کی یاد دہانی کروا رہا ہے کہ ایک دن ہمیں بھی موت آنی ہے، اور ہمیں بھی اللہ کے پاس جانا ہے، جس میں سب سے پہلا مرحلہ موت کا اپنا مرحلہ ہے، کہ جو انسان اللہ کو راضی کر لے گا اس کے لیے موت کا وقت انتہائی آسان ہوگا۔ ریشمی رومال فرشتے رکھ کر اس کی تھوڑی کے نیچے اس کی روح لے جائیں گے، پھر اس کے بعد قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ قیامت کا 50,000 سال کا دن اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اللہ اپنے عرش کا سایہ دے دیں گے۔ پل صراط سے بجلی چمکنے کی رفتار سے اللہ پاک اس کو گزار دیں گے، جو 1500 سال کا ہے، بعض روایت میں 500 سال کا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں چلا جائے گا، جہاں شراب کی اور دودھ کی، ٹھنڈے پانی کی اور شہد کی نہریں ہوں گی، سونے اور چاندی کی اینٹوں والی جو ہے نا وہ محلات ہوں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے سکون میں ہوگا۔ اس کے برعکس جو اللہ کو ناراض کر رہا ہوگا، یا اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے جائے گا، تو موت کا وقت ایسا ہوگا جیسے زندہ بکری کی کھال کھینچ لی جائے، اور قبر جہنم کا گھڑا بن جائے گا، حدیث میں جو آتا ہے اس کا کوم فش مفہوم ہے۔ اور پھر قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا، تو 50,000 سال کا دن، اور وہ تپتی ہوئی گرمی میں اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد پل صراط جو بال زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پہ سے گزرنا پڑے گا۔ اور آخری چیز، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو انسان جہنم میں چلا جائے گا، اور موت کے بعد کوئی موت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہمیں اپنی یاد دہانی کرنی ہے۔ تیسری چیز، والدین کے ساتھ سلوک۔ یہ بات سننے والے جو لوگ ہیں ایسے ہیں جن کے والدین ابھی حیات ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے کہ بھائی وہ اپنے والدین کے ساتھ جتنا وقت گزار سکتے ہیں وہ گزاریں۔ چیزیں لا کر دینا، ان کی دوائیوں پہ، ان کی اور چیزوں پہ پیسے خرچ کرنا اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ہمارا وقت گزرے گا وہ بہت زیادہ قیمتی رہے گا۔ میرا والدہ کے ساتھ جو وقت گزرا وہی میرا سمجھے کہ سرمایہ ہے، اور ایون ان کے انتقال سے ایک دن پہلے بھی الحمدللہ کافی ان سے بات چیت ہوئی، 1 ڈیڑھ گھنٹہ آمنے سامنے بیٹھ کے، تو بہت ہی دل کو جو سکون ملتا تھا۔ تو آپ کے والدین اگر زندہ ہیں تو کم از کم یہ وقت آپ ان کے ساتھ گزاریں۔ اور آخری چیز جو کہ، اور اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعا اور صدقہ جاریہ ہم کر سکتے ہیں۔ آخری چیز بھائی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو موت کے بعد ہماری زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رستہ دیا ہے، اور وہ ہے اللہ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ تو ہم کم از کم فرائض کی پابندی اپنی زندگی میں جو ہے نا پکی کر لیں، جس میں نماز کی پابندی سب سے بڑا فرض ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ، روزہ، حج، ٹھیک ہے؟ اور گناہوں سے، اور خاص طور پہ حرام کاموں سے ہماری بچت ہو، کہ صغیرہ گناہ کی اللہ سے معافی مانگتے رہیں، کبیرہ گناہ سے حفاظت کریں اپنی، اور حرام کاموں سے اپنی حفاظت کریں۔ اور اس دور میں اتنا فتنوں کا دور ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہر انسان کہیں نہ کہیں جا کر کسی ایسے کام میں انوالو ہوتا ہے جو یا تو حرام کے درجے میں آ جاتا ہے یا کبیرہ گناہ کے درجے میں آ جاتا ہے، مجھ سمیت۔ تو ہم سب اس میں اللہ سے رجوع کریں، اور اللہ سے محبت رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ سے خوف بھی رکھیں۔ یہ جو ہے نا بیک وقت ایمان ان دونوں چیزوں کا نام ہے، کہ ہمیں اللہ سے امید بھی ہو، اللہ کی رحمت کی امید ہو، اور اپنے گناہوں کا جو ہے نا خوف بھی ہو۔ یہ میسج تھا بھائی۔ اور میں یہ دعا آپ سے یہ درخواست بھی ہے کہ آپ ان کے لیے بھی، میری والدہ کے لیے بھی جو ہے نا وہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے،
اور اس میسیج کو بھی شیئر کریں، اور اللہ کرے کہ اس میسیج سے کچھ لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی پورا پورا اجر جو ہے نا وہ میری والدہ کے لیے جو ہے نا وہ باعث رحمت بنے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔